میری شادی ہوئی تو میرا دلہا روز رات کو گھپ اندھیرے میں مباشرت کرتا، یہاں تک کہ وہ باہر کی لائٹ بھی بند کروا دیتا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اس کے آنے سے پہلے اندھیرا کر کے بستر پہ بے لباس ہو کے لیٹ جایا کروں اور حق مباشرت کے دوران اس کے ساتھ کوئی بات نہ کیا کروں۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا، لیکن پھر مجھے بھی اس سب کی عادت سی ہونے لگی۔ اب میں اس کے آنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہو کے ساری لائٹس آف کر کے بستر پہ بے لباس ہو کے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ بہت اچھے موڈ میں ہوتا، مجھے بے انتہا پیار کرتا، مجھ سے باتیں کرتا، میرے لیے پھول اور تحائف لاتا، لیکن کبھی کبھی وہ شدید چڑچڑا اور بد مزاج ہوتا، نہ مجھ سے بات کرتا، نہ میری کسی بات کا جواب دینا گوارا کرتا، مجھے بستر میں بے دردی سے نوچتا، گھسوٹتا اور سو جاتا۔ میں شوہر کے پل پل بدلتے رویے سے پریشان تھی۔ پھر میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اس کا چہرہ ہر بار مختلف محسوس ہوتا تھا۔ شاید اسے کوئی نفسیاتی بیماری تھی۔ جب وہ خوش ہوتا اور جب وہ چڑچڑا ہوتا تو اس کا چہرہ الگ طرح کا محسوس ہوتا۔ کیا یہ ایک ہی شخصیت کے دو پہلو تھے، یا پھر یہ ایک نہیں بلکہ دو لوگ تھے جو الگ الگ میرے ساتھ سوتے تھے؟ اس رات سے پردہ ہٹانے کے لیے میں نے ایک رات ہاتھ میں ٹارچ پکڑ لی۔ جب شوہر کمرے میں آیا اور مجھ پہ چڑھنے لگا تو میں نے اچانک سے ٹارچ کی لائٹ آن کر کے اس کے چہرے پہ روشنی ڈالی اور میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر… میرا نام ماریا ہے۔ میں ایک نہایت عام سی لڑکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں زندگی بہت سادہ تھی مگر محدود بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کے مینڈک نے دنیا نہیں دیکھی، تو میرا بھی یہی حال تھا۔ میرا گاؤں ایک چھوٹا سا جہان تھا جہاں ہر چیز پہلے سے طے ہوتی تھی۔ کسی کو زیادہ سوچنے، سمجھنے یا خواب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صبح سویرے گھر کے کاموں میں لگ جانا، دوپہر میں روایتی دیسی کھانے پکانا اور شام ہوتے ہی کھیتوں میں جانے والے مردوں کی واپسی کا انتظار کرنا۔ میں 7 بہنوں میں تیسرے نمبر پہ تھی۔ ہمارے ہاں بیٹیاں پیدا ہونے کا مطلب بس ایک ہی ہوتا تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں رخصت ہوتا ہے، اور بابا یہی کر رہے تھے۔ پہلی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی کیسی تھی نہ کبھی انہوں نے کچھ بتایا، نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، جیسے صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ اب میری باری تھی۔ ماں نے ایک دن میرے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹی تیری شادی طے ہو گئی ہے، اچھا گھر ہے، زیادہ افراد بھی نہیں، خوش رہے گی۔ مجھے نہ خوشی ہوئی نہ کوئی بے چینی، بس ایک گہرا خلا محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہو۔ حالانکہ میرے پاس پہلے بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ شادی کے لفظ سے میرے ذہن میں کسی قسم کی خوش فہمی نہیں تھی، کیونکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کے اندازہ ہو چکا تھا کہ شادی ان کے لیے کسی نئے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی قید ہوتی ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں نے سرخ جوڑا پہنا، ماتھے پہ جھومر سجایا اور چپ چاپ دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ نہ میں نے دل میں کوئی دعا مانگی نہ کوئی خواہش کی۔ بابا جلدی جلدی ساری بیٹیوں کی شادی کر کے اپنی ذمہ داریاں ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹیاں زیادہ عرصہ گھر میں رہیں، شاید اس لیے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ میرا شوہر جمیل تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی۔ وہ بھی شاید میری طرح تھا، ایک عام آدمی جو بس زندگی گزار رہا تھا، کسی شوق، کسی خواہش، کسی جذبے کے بغیر۔ جمیل کے گھر میں افراد زیادہ نہیں تھے۔ اس کا ایک بھائی تھا، شکیل، جو چند سال چھوٹا تھا۔ میرے سسر ایک سخت مزاج آدمی تھے جن کی ہر بات حکم سمجھی جاتی۔ میری ساس نسبتاً نرم دل تھی، لیکن وہ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹی نند بھی تھی جو مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ماں نے سمجھایا تھا کہ گھر چھوٹا ہے، افراد کم ہیں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، مگر ماں نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات کم افراد کا مطلب زیادہ تنہائی، زیادہ الجھن اور زیادہ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد جب میں اپنے گھر آئی تو سب نے رسمی سی مبارکباد دی اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری ساس نے مجھے سادہ سی چادر اوڑھنے کے لیے دی اور کہہ دیا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ نئے گھر میں بہو کو اپنی ذمہ داریوں کا حاصل فوراً کرنا ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ جگہ، یہ ماحول، یہ سب کچھ نیا تھا۔ جمیل خاموشی سے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور میں نے سوچا شاید ہم دونوں کو وقت لگے گا، مگر اس نے جو انکشاف مجھ پہ کیا
وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ عجیب اور پریشان کن تھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ یہ شادی بس خاندان کی خوشی کے لیے ہوئی ہے، ورنہ وہ رک گیا، جیسے الفاظ تلاش رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ سن کے میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر میں خاموش رہی۔ میرے دل میں کوئی اور ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے بجلی سے کم نہیں تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ نہ میں نے کبھی محبت کے خواب دیکھے تھے، نہ کسی سے کوئی امید رکھی تھی، مگر یہ جاننا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی ہے اس کا دل پہلے سے کسی اور کے پاس ہے، میرے لیے حیران کن تھا۔ تو پھر شادی کیوں کی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ میری آواز بے جان تھی، جیسے کسی نے میری سانسیں سلب کر لی ہوں۔ میری شادی ایک بندھن نہیں تھی، بلکہ ایک سمجھوتا تھی۔ میں ایک ایسے رشتے میں جکڑ دی گئی تھی جس میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جمیل نے کوئی مزید وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ میرا پہلا دن تھا اور میں نے سیکھ لیا کہ شادی میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی پسند، کوئی خواہش، کوئی حق نہیں۔ میں بس ایک نام کی بیوی تھی، ایک رسم کے تحت بیاہ دی گئی لڑکی، جو اب ایک ایسے گھر میں تھی جہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، مگر میرے اندر کا اندھیرا ان سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی کیسی ہوگی جہاں میرا کوئی حق نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی امید نہیں۔ شادی کے پہلے دن جمیل کی باتوں نے مجھے حیران تو کیا، لیکن میں خود کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، مگر ہمارے نکاح میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری رات آئی تو جمیل نے ایک اور عجیب بات کہہ دی۔ میں پہلے ہی اس کے رویے کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بات جو اس نے کہی وہ میرے لیے مزید پریشان کن تھی۔ کل شادی کی پہلی رات تھی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن مجھ سے روشنی میں سویا نہیں جاتا۔ جب بھی میں کمرے میں آؤں تو پہلے سے ساری لائٹس بند ہونی چاہیے، تھوڑی سی بھی روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، باہر سے بھی روشنی نہیں آنی چاہیے؟ نہیں، کمرے کے باہر جو لائٹ لگی ہے اسے بھی بند کر دینا، اور بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ جب میں کمرے میں آ جاؤں تو مجھ سے زیادہ بات نہ کرنا۔ میں بہت مصروف رہتا ہوں، بہت محنت کا کام کرتا ہوں۔ جب واپس آتا ہوں تو میرا دماغ پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، میں بس آ کے سو جایا کروں گا۔ میں نے مزید حیرانی سے پوچھا، اور آپ کا کھانا پینا؟ میں امی کے ہاتھ سے کھاتا ہوں، میری اپنی روٹین ہے، میں باہر سے کھا لیا کروں گا۔ تم جس وقت مرضی کمرے میں آؤ، سو جاؤ یا میرا انتظار کرو، تمہارے اوپر ہے، لیکن مجھے کمرے میں روشنی نہیں چاہیے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر روشنی ہوئی اور مجھے غصہ آ گیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ میں نے شوہر کی بات سن کے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اور کر بھی کہہ سکتی تھی؟ یہ بات میرے لیے حیران کن ضرور تھی، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اندھیرے میں سونا پسند کرتے ہیں، مگر جمیل کی یہ ضد غیر معمولی لگ رہی تھی۔ جمیل کے حکم کے مطابق میں نے اپنی راتوں کی روٹین بدل لی۔ جیسے ہی شام ہوتی اور جمیل کے گھر آنے کا وقت ہوتا، میں ساری روشنی بند کر دیتی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا جاتا، حتیٰ کہ باہر کی روشنی کی معمولی سی کرن تک کو روکنے کے لیے میں پردے درست کر لیتی تھی۔ اتنا گہرا اندھیرا ہوتا کہ میں اپنا ہاتھ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے سارے کام شام سے پہلے مکمل کر لیتی، تاکہ جمیل کے آنے کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ شروع میں یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ میں اکثر لیٹے لیٹے اپنے ماضی کو یاد کرنے لگتی۔ مجھے گاؤں کی روشنیاں یاد آتی، وہ کھلے صحن میں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے چاندنی راتوں میں باتیں کرنا، وہ آنگن میں جلتا دیا، وہ شہر کی روشنی میں ماں کی آواز۔ یہاں اس گھر میں روشنی کو ترسنے لگی تھی۔ جمیل جب کمرے میں آتا تو مجھے لگتا جیسے دروازہ کھلنے سے کچھ لمحے کے لیے روشنی اندر چھلک جائے گی، مگر نہیں، وہ ہمیشہ دروازہ اس انداز سے کھولتا کہ روشنی اندر نہ آئے۔ جیسے ہی وہ اندر آتا، کمرے میں مکمل خاموشی چھا جاتی۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ کیا واقعی کسی مسئلے کا شکار ہے؟ کیا وہ کسی خوف میں مبتلا ہے؟ کیا اسے روشنی سے الرجی ہے؟ میں ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتی تھی، اور مجھے کبھی موقع نہیں دیا گیا تھا کہ میں جان سکوں۔ دن گزرتے گئے اور میں اس نئی حقیقت کو قبول کرنے لگی۔
میرا دل چاہتا کہ اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، مگر اس کا سخت لہجہ مجھے خاموش کر دیتا تھا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دے دی کہ یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے، شاید وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، یا شاید کوئی خاص وجہ ہے مگر میں اس کا حصہ نہیں تھی، اس لیے مجھے وجہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک عجیب سا تجربہ تھا۔ شادی سے پہلے میں نے کبھی اس طرح مکمل تاریکی میں وقت نہیں گزارا تھا۔ گاؤں میں بھی بجلی اکثر چلی جاتی تھی مگر وہاں کم از کم چاند کی روشنی تو ہوتی تھی، یا ماں دیا جلا دیا کرتی تھی۔ یہاں میرے نئے گھر میں اندھیرا مکمل اور مستقل تھا۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جمیل کو میرے وجود کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے خود کو ایک الگ دائرے میں رکھا ہوا تھا جس میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کم از کم میرے ساتھ کچھ وقت گزارے، مگر اس کے لیے میرا وجود محض ایک سایہ تھا جو بس ایک کمرے میں رہنے کے لیے تھا، بغیر کسی اہمیت کے۔ مجھے اس گھر میں آئے کچھ ہفتے ہو چکے تھے مگر میں اب تک خود کو ایک اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ میرا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور رات اندھیرے میں تنہائی کا شکار ہو جاتی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف تھا اور میں اپنی سوچوں میں۔ وقت کے ساتھ میں نے سوالات کرنے چھوڑ دیے۔ میں ایک روایتی دیہاتی لڑکی تھی جس نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دے دی تھی کہ یہ سب میرا نصیب ہے اور نصیب سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک امید تھی، ایک خواہش کہ شاید کسی دن روشنی کا ایک ذرہ میرے لیے بھی نکلے، شاید کسی دن اس اندھیرے میں کوئی کرن چمکے اور میں اس بے رنگ زندگی سے باہر نکل سکوں۔ مگر وہ دن کب آئے گا؟ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، ایک ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی خاموش تالاب میں ہلکی ہلکی لہریں بنتی اور بکھرتی رہتی ہیں۔ میں اپنے دن اور راتیں جمیل کے مزاج کے مطابق ڈھال چکی تھی۔ اس کی زندگی میں میری حیثیت کیا تھی میں آج تک پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ کبھی تو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور کبھی ایسا لگتا جیسے میں ہی اس کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ ایک رات جب وہ گھر آیا تو مجھے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے غور سے دیکھا اور حیرانی سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے میرے ہاتھ میں نرم و نازک گلاب کے پھول رکھ دیے۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس نے میرے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی اور نرمی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہی شخص تھا جو اکثر میری موجودگی کو نظر انداز کرتا تھا، جو مجھے وقت نہیں دیتا تھا، جو اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ یہ بدلا ہوا جمیل کون تھا؟ اس کی باتوں میں اس رات محبت کی ایک عجیب مٹھاس تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جیسے کسی نئے راز کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اس کا موڈ اکثر بدلتا رہتا ہے، لیکن آج کی رات جیسے کسی نئے انسان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اسے مجھ سے نرمی سے بات کی، میری تعریفیں کی اور میرے احساسات کا خیال رکھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری محبت نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے، شاید وہ مجھے قبول کر چکا ہے، شاید شادی کے بعد محبت پیدا ہو گئی ہے، جیسا کہ سب کہتے ہیں۔ اب یہ خوشگوار موڈ صرف ایک رات کا نہیں تھا، اب ایسا ہوتا کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ وہ بالکل بدلا ہوا محسوس ہوتا، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، میری ہر بات سننے والا۔ لیکن پھر اگلے چند دنوں میں وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس چلا جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دن اور رات میرے لیے ناقابل فہم ہوتے۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں رہتا لیکن جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے پوچھوں، لیکن میں ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے اس کے غصے اور مزاج کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب وہ اچھے موڈ میں ہوتا تو ہر چیز حسین لگتی، اور جب برا موڈ ہوتا تو میں مکمل طور پہ غیر ضروری محسوس کرتی۔ وقت اسی رفتار سے چلتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے جب جمیل کو یہ خوشخبری دی تو اس کے چہرے پہ حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ خوش بھی تھا اور الجھا ہوا بھی تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ایک راز کی طرح ہی تھا۔ میں نے امید کی کہ شاید ہمارے بچے کی آمد اس کے دل کو مکمل طور پہ نرم کر دے گی، شاید وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ دن میرے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو ایسا لگا جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد مل گیا ہو۔ میں نے جمیل کی طرف دیکھا، شاید وہ بھی خوش تھا،
لیکن اس کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ کبھی بہت محبت کرتا اور کبھی بالکل ہی لاپرواہ ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ پھر وقت اور آگے بڑھا، میں دوسری بار ماں بنی اور اس بار اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دی۔ اب میں 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن میری زندگی ابھی بھی اسی سوال کے گرد گھوم رہی تھی، آخر میرے شوہر کا رویہ ایک طرف کیوں نہیں ہو جاتا؟ مجھے کبھی بہت سراہنے لگتا ہے اور کبھی مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک الجھن بن گیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا میں ایک ایسے خواب کو حقیقت سمجھ رہی ہوں جو صرف کچھ لمحوں کے لیے ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار لوگوں کو بدلتے دیکھا، لیکن جمیل کی یہ تبدیلیاں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ نہ تو مکمل طور پہ سرد تھا اور نہ ہی مکمل طور پہ گرم جوش۔ اس کا رویہ ایک جھولے کی طرح تھا جو کبھی ادھر جھکتا اور کبھی ادھر۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں اسے صاف صاف پوچھوں کہ وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے یا نہیں، لیکن میں خوف زدہ تھی۔ کیا ہوگا اگر اس کا جواب وہی ہوا جو اس نے شادی کی پہلی رات دیا تھا، کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہوگا اگر اس کے جواب نے میری آخری امید بھی چھین لی؟ اس کے باوجود میں خود کو تسلی دیتی رہی۔ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی خوشیوں میں اپنی الجھنوں کو دفن کرنا سیکھ لیا۔ میرا شوہر جمیل ایک سنجیدہ اور سخت مزاج انسان تھا، جو نہ تو زیادہ بات کرتا تھا اور نہ ہی اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کرتا تھا۔ اس کے برعکس اس کا چھوٹا بھائی شکیل بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک ہمدرد، خیال رکھنے والا اور نرم طبیعت کا شخص تھا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ہمیشہ مدد کے لیے موجود ہوتا۔ وہ مجھ سے عزت اور لحاظ سے پیش آتا اور گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ کبھی کبھی اس کا رویہ اتنا زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا کہ مجھے عجیب بھی لگتا، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ میری دونوں اولادوں میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں اکثر مجھے بہت تنگ کرتے۔ کبھی ایک رو رہا ہوتا تو کبھی دوسرا ضد کر رہا ہوتا۔ بچے پالنا ایک تھکا دینے والا کام تھا، لیکن ان کی معصومیت اور محبت میری زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو تھی۔ مگر ایک چیز جو مجھے روزانہ حیران کرتی وہ جمیل کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ تھا۔ جمیل اپنی بیٹی صنم سے بے حد پیار کرتا، اسے سینے سے لگاتا، اس کے ناز اٹھاتا، لیکن اپنے بیٹے ارسلان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتا۔ اس کے برعکس شکیل ارسلان سے بے حد پیار کرتا، اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس کے ناز اٹھاتا، مگر صنم کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ فرق میرے لیے ہمیشہ ایک پہیلی بنا رہا۔ والدین عموماً اپنے بیٹوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے نام کا وارث سمجھا جاتا ہے، مگر جمیل کی محبت صنم کے لیے مخصوص تھی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ وہ ارسلان سے محبت کیوں نہیں کرتا تو وہ ہلکا سا مسکرا کے کہتا کہ مجھے صرف میری بیٹی اچھی لگتی ہے۔ میں حیران ہوتی کہ کیسی بات ہے، بچے تو سب برابر ہوتے ہیں، پھر یہ تقسیم کیوں؟ مگر میں خاموش ہو جاتی کیونکہ جمیل کے ساتھ کسی بھی موضوع پہ بات کرنا بے سود تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی بات پہ اڑا رہتا اور کسی کی بھی وضاحت کو نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن کا واقعہ آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ ارسلان اور صنم دونوں ایک ساتھ رو رہے تھے، دونوں کو پیاس لگی تھی اور میں نے جلدی سے صنم کو پانی دے دیا۔ شکیل اس وقت قریب ہی تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا اور فوراً میری طرف دیکھ کے بولا کہ یہ کیا بات ہے؟ ارسلان بھی تو پانی مانگ رہا ہے، پھر آپ نے پہلے صنم کو پانی کیوں دیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا صنم بڑی ہے، ارسلان ابھی چھوٹا ہے، اسے تو زیادہ سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے میں نے پہلے صنم کو پانی دے دیا۔ مگر شکیل کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے۔ وہ بولا نہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ وہ کہنے لگا میں ہمیشہ ارسلان کو نظر انداز کرتی ہوں اور صنم کا زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ اس کی باتیں میرے دل میں کھپ گئیں۔ یہ تو میرے اپنے بچے تھے، میں کسی کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل ہر بچے کے لیے برابر تھا، مگر اس کی باتوں نے مجھے چونکا دیا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی شدت تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ غصے میں تھا، جیسے میں نے اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہو۔ میں حیران تھی کہ اسے سب سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ ارسلان میرا بیٹا تھا، صنم میری بیٹی تھی، میں کس کو پہلے پانی دوں یا بعد میں، یہ میرے اپنے فیصلے تھے۔ شکیل میرا دیور تھا، وہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھے انداز سے پیش آتا تھا، مگر آج کے اس واقعے نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ میرے معاملات میں اتنی مداخلت کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی کیونکہ میں اس بحث کو طول دینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔
وہ کیوں اتنی شدت سے ارسلان کے لیے تڑپتا تھا، اور کیوں وہ صنم کی طرف ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ سب میرے لیے ایک معمہ تھا۔ جمیل ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ میں اس سے کوئی بھی بات کرتی تو وہ یا تو نظر انداز کر دیتا یا مختصر جواب دے کے اپنی مصروفیت میں لگ جاتا۔ دوسری طرف شکیل ہر لمحہ میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا، میری مدد کرتا، میرا خیال رکھتا، اور خاص طور پر ارسلان کے لیے حد سے زیادہ جذباتی دکھائی دیتا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو شکیل فوراً آگے بڑھ کے ارسلان کو اپنی گود میں اٹھا لیتا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ جمیل ہمیشہ صنم کے ساتھ ہی لگا رہتا، اسے گھماتا اور اس کے لیے نئی چیزیں خریدتا، لیکن ارسلان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ جمیل کو سمجھاؤں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی اتنا ہی پیار دے جتنا وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے، مگر اس کی سوچ کبھی نہیں بدلی۔ ان تمام باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ رویے اتنے مختلف کیوں ہیں۔ جمیل کا اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنا مگر بیٹی کو نظر انداز کرنا، شکیل کا ارسلان کے لیے اتنی گہری محبت رکھنا مگر صنم سے لاپرواہ ہونا، یہ سب میرے لیے ایک نہ سلجھنے والی پہیلی تھی۔ کیا محبت واقعی اتنی مخصوص ہوتی ہے؟ کیا انسان صرف ایک سے محبت کر سکتا ہے، دوسرے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور شکیل کی یہ بے پناہ توجہ کیا صرف ارسلان کے لیے ایک چچا کی محبت تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور جذبات چھپے تھے؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں ہلچل مچاتے، مگر میں کبھی ان کے جوابات نہیں ڈھونڈ سکی۔ شاید کچھ سوالوں کے جواب وقت ہی دیتا ہے، اور شاید کچھ سوال ہمیشہ کے لیے سوال ہی رہتے ہیں۔ رات ہمیشہ کی طرح خاموش اور گہری تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، جیسے ہمیشہ رہتا تھا۔ جمیل کو کمرے میں روشنی کرنے کی عادت کبھی نہیں تھی، اور میں بھی اب تک اس کی عادت کی عادی ہو چکی تھی، مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ میں کسی چیز کے لیے بستر سے اٹھی، دھیرے سے چلتی ہوئی چیز تلاش کرنے لگی، اور اسی دوران میری پیشانی غلطی سے جمیل کی پیشانی سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وہ چونک گیا ہو، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ میں نے فوراً کہا، میں لائٹ چلا دیتی ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، مگر اس کا رویہ غیر متوقع تھا۔ وہ گھبرا گیا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑی بات کر دی ہو۔ اسے فوراً کہا، نہیں، لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا پریشان ہوئی، کیونکہ عام حالات میں وہ اتنی شدت سے کسی بات پہ رد عمل نہیں دیتا تھا۔ میں نے پھر بھی تسلی کی کہ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، لیکن وہ مسلسل یہی کہتا رہا کہ کچھ نہیں ہوا، زیادہ نہیں لگی۔ میں نے سوچا کہ شکر ہے آج اس کا موڈ اچھا ہے، ورنہ اگر وہ کسیدن ناراضگی یا غصے میں ہوتا تو مجھے اس چھوٹی سی بات پہ لمبے چوڑے تانے سننے کو ملتے۔ رات گزر گئی، اور صبح جب میں نے جمیل کی طرف دیکھا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے چہرے پہ تو کوئی نشان ہی نہیں تھا، کوئی زخم، کوئی سرخی، کوئی چوٹ کا اثر تک نہیں تھا۔ رات کی وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی، وہ لائٹ نہ جلانے کی ضد، یہ سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہمارا ماتھا ٹکرایا تھا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جمیل سے سوال کیا کہ رات کو جو کچھ ہوا اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے میری بات کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں شاید پاگل ہو گئی ہوں، اور یہ سب محض میرا وہم تھا، کوئی خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے الجھن کے عالم میں سوچا کہ شاید واقعی میں نے کچھ زیادہ سوچ لیا ہو، شاید اندھیرے میں مجھے حقیقت کا اندازہ نہ ہوا ہو، مگر میرے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ یہ معاملہ وہیں ختم ہو سکتا تھا اگر شام کو میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں کچن سے باہر نکلی تو میری نظر شکیل پہ پڑی۔ وہ دبے قدموں چل رہا تھا، جیسے کسی سے نظریں چرانا چاہتا ہو، مگر جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس کی پیشانی پہ موجود ایک زخم کا نشان تھا، بالکل اسی جگہ جہاں رات کو جمیل کی پیشانی سے میری ٹکر ہوئی تھی۔ میرا سانس رک سا گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے رات جمیل کی پیشانی کو چھوا، اس نے تکلیف کا اظہار کیا، اور صبح اس کے چہرے پہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر اب شکیل کی پیشانی پہ بالکل اسی جگہ چوٹ کا نشان تھا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، یہ محض کوئی چھوٹا سا وہم نہیں تھا، کچھ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ شکیل کی نظریں مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھ کے نکلنے لگا، مگر میں نے اسے روک لیا۔ میں نے سیدھا سوال کیا کہ یہ نشان کیسے لگا؟ وہ ایک پل کے لیے رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو،
پھر بے حد معمولی انداز میں بولا کہ کچھ نہیں بھابھی، بس یوں ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ میں جانتی تھی۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو مجھ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ زیادہ دیر میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا، بس چند لمحے رکا، پھر نظریں جھکا کے جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دماغ میں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ کچھ تھا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہماری شادی کو، اور جمیل کی ایک عادت تھی جو کبھی نہیں بدلی تھی، کمرے میں روشنی نہ کرنے کی۔ میں نے پہلے کبھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا، مگر آج پہلی بار مجھے لگا شاید اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی، کوئی ایسی حقیقت جو ابھی تک مجھ پہ آشکار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس راز کا پتہ لگا کے رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر جمیل کے بدلے ہوئے مزاج کو ہمیشہ خاموشی سے قبول کیا۔ کبھی وہ بہت سخت مزاج اور درست رویے کا مالک لگتا تو کبھی اس کی محبت بھری نظروں میں ایسا احساس ہوتا جیسے وہ کوئی اور شخص ہو۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید یہی ازدواجی زندگی کی حقیقت ہے، شوہر کا غصہ سہنا، اس کی باتوں پہ لبیک کہنا، اس کی ہر پسند ناپسند کو اپنی زندگی پہ مسلط کر لینا۔ مگر ایک بات تھی جو مجھے ہمیشہ بے چین کرتی رہی، جمیل کے اندھیرے میں رہنے کی غیر معمولی عادت۔ میں نے کبھی اس کی مرضی کے بغیر کمرے کی روشنی جلانے کی ہمت نہیں کی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں شاید ہی کبھی جمیل کی کسی بات کو انکار کیا ہو۔ میں اس کے ہر حکم پہ چلتی رہی، اس کی ہر خواہش کو اپنی حقیقت مانتی رہی۔ مگر اب میرا دل کسی انجانے خوف سے بھرنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر میں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک عورت جو کمرے میں روشنی جلانے کی ہمت نہ رکھتی ہو، وہ اپنی زندگی کی اور کتنے پہلوؤں کو اندھیرے میں رکھ چکی تھی۔ یہ سوال مجھے ہر وقت ستانے لگا۔ میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے کہ شاید میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں۔ میرے ارد گرد کچھ ایسا چل رہا تھا جسے میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن محسوس ضرور کر رہی ہوں۔ یہ شک جڑ پکڑنے لگا اور مجھے اس سے نجات حاصل کرنی تھی۔ اگر یہ سب میرا وہم تھا تو مجھے اسے دور کرنا تھا، اور اگر یہ حقیقت تھی تو مجھے اس کا سامنا کرنا تھا۔ ایک دن جب میں نے جمیل کو غیر معمولی طور پہ خوشگوار موڈ میں پایا تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ جس دن اس کا موڈ سب سے اچھا ہوگا میں اسی دن اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی۔ میں نے پہلے سے ایک حکمت عملی بنا لی۔ میں نے اپنے پاس موجود چھوٹے لیمپ کا بٹن مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ جیسے ہی مجھے مناسب موقع ملے میں وہیں روشنی جلا دوں۔ وہ میرے قریب بیٹھا تھا، اس کے انداز میں محبت اور نرمی تھی، بالکل ویسی ہی نرمی جو کبھی کبھی مجھے عجیب لگتی تھی۔ جیسے ہی وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تھوڑا اور قریب آیا، میں نے بغیر کسی مزید سوچ کے اچانک لیمپ کا بٹن آن کر دیا۔ پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میرے سامنے جمیل نہیں تھا، میرے سامنے بیٹھا شخص شکیل تھا، میرا دیور۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، دماغ سن ہو گیا، جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں جھپکائیں، شاید یہ کوئی دھوکہ تھا، شاید روشنی کی چمک نے میرے دماغ کو الجھا دیا تھا، لیکن نہیں، وہ حقیقت تھی۔ وہ جمیل نہیں، شکیل تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ ہر وہ رات جب جمیل کا موڈ اچھا ہوتا وہ در حقیقت جمیل ہوتا ہی نہیں تھا، وہ شکیل ہوتا تھا جو جمیل کی جگہ کمرے میں آتا، اور جس دن جمیل کا موڈ خراب ہوتا وہ واقعی جمیل ہوتا۔ یہ سب ایک مکروہ کھیل تھا، ایک ایسا دھوکہ جو 4 سال سے میرے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا، میری سانسیں رک رہی تھیں۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت کے نیچے اتنا بڑا دھوکہ۔ جمیل کو سب معلوم تھا، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش تھا، بلکہ وہ اس کھیل کا خود بھی ایک حصہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ساری زندگی گھومنے لگی، ہر وہ لمحہ جب جمیل کا رویہ مختلف محسوس ہوتا، ہر وہ دن جب مجھے عجیب سے احساس ہوتا کہ یہ وہ شخص نہیں جو میرا شوہر ہے، ہر وہ موقع جب میں نے سوچا کہ شاید جمیل کے موڈ بدلتے ہیں، شاید وہ کبھی نرم دل ہو جاتا ہے اور کبھی سخت مزاج، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ 2 الگ الگ لوگ تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں پیچھے ہٹ گئی۔ شکیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی، مگر پھر وہ سنبھل گیا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ اب میں سب سمجھ چکی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں چیخوں، شور مچاؤں، سب کو بلا لوں، لیکن میرے اندر جیسے کوئی طاقت نہ رہی۔ میرا دماغ خالی ہو چکا تھا،
میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ 4 سال تک ایسا دھوکہ کیا جس کی کوئی معافی نہیں تھی، ایک ایسا گھناؤنا کھیل جس میں میرا اختیار، میرا وجود، میری عزت، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا گیا۔ اب میں کیا کرنے والی تھی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہونے والا تھا۔ مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا، اور میں جانتی تھی کہ میرے لیے سب کچھ بدلنے والا ہے۔ جس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا رازدار بنانا تھا، وہی تو سب سے بڑا مجرم نکلا۔ جمیل میرا شوہر، میرا محافظ، میری زندگی کا ہم سفر تھا، جو میرے ساتھ سب سے گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا۔ جس سے میں نے شکایت کرنی تھی، وہی تو اس جرم کا برابر میں شریک تھا۔ میں نے جسے اپنا سب سے قریبی ساتھی سمجھا تھا، وہی میرا سب سے بڑا دھوکے باز نکلا۔ میں گھنٹوں سکتے میں بیٹھی رہی۔ میرے 4 سالوں کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ وہ ہر رات، وہ ہر بدلتا منہ، وہ ہر عجیب سی نرمی، وہ سب کچھ اب کھل کے سامنے آ چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم سال ایک ایسے دھوکے میں گزار دیے جس کی معافی ممکن نہیں تھی۔ پھر مجھے ایک اور تلخ حقیقت معلوم ہوئی۔ میری بیٹی جو جمیل کی اولاد تھی، اور میرا بیٹا جو شکیل کی اولاد تھا، یہی وجہ تھی کہ دونوں بھائی اپنی اپنی اولادوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی اپنی اولادوں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے۔ ان کے درمیان ایک غیر معمولی لگاؤ تھا جو میرے سامنے کھل کے آیا، اور میں تو بس ایک ذریعہ تھا، ایک ایسی عورت جس کے جذبات، عزت اور زندگی کو ایک کھیل بنا دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، کس سے انصاف مانگوں۔ میں نے اپنے ساس سسر کے سامنے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کس طرح انہوں نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میرے ساس سسر کو جب اس سچائی کا پتہ چلا تو وہ بے حد شرمندہ ہوئے۔ ان کے چہروں پہ حیرت اور ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب سن کے ان کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بیٹے اتنا بڑا گناہ کر سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی جمیل اور شکیل ہیں جنہیں ہم نے پالا تھا۔ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، مگر آج یہ سب جان کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری پوری زندگی کی محنت رائیگاں چلی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں فیصلہ لینا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ میرے سامنے کئی راستے تھے، مگر ہر راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاؤں، وہاں جا کے سوچوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میری ماں اور باپ نے مجھے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں کہنے والی ہوں وہ سننے کے لیے ان کے دل تیار نہیں۔ میں نے دھیرے دھیرے ساری کہانی کیسے سنائی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میری ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میرے والد خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پہ ایک ایسی بے بسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ماں باپ جو مجھے ایک اچھے اور محفوظ گھر میں بھیجنے کے خواہش مند تھے، وہ ماں باپ جنہوں نے سوچا تھا کہ میں اپنی اس ازدواجی زندگی میں خوش رہوں گی، وہ آج خود کو اس فیصلے پہ کوس رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے والدین نے کس حد تک جلدی کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں بس جمیل کے ساتھ خوش رہوں، کیونکہ والدین کے نزدیک بیٹی کا نصیب ایک اچھے شوہر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لیکن آج جب ان پہ حقیقت کھلی تو وہ اپنے فیصلے پہ پچھتا رہے تھے، مگر وہ میرے اپنے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ کہا جو بھی فیصلہ میں لوں گی وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں جمیل کے ساتھ رہوں یا شکیل کے ساتھ، یا پھر میں دونوں کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے مجھے مکمل آزادی دی کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ میں نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے کیا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں غور کروں تو میں خود سمجھ جاؤں گی کہ اس نے کبھی میرے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یاد کروں کہ جب بھی وہ میرے کمرے میں آتا وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتا، کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، کبھی مجھے ڈرایا دھمکایا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی نیت خراب نہیں تھی، بس اس کا طریقہ بہت غلط تھا۔
دوسری طرف جمیل تھا جو سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش رہا۔ وہ وہی تھا جس نے یہ سب ہونے دیا، جو جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مگر اسے کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں دونوں کے کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ شکیل نے برا کیا مگر جمیل نے اس برائی کو ہونے دیا۔ وہ بھی اس میں برابر کا شریک تھا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا کیونکہ اسے جان بوجھ کے مجھے ایک ایسے جال میں رکھا جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طرح کی ہمدردی، کسی بھی طرح کی صفائی سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میرے راستے الگ ہوں گے۔ خلا لینا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس کے بغیر میری زندگی کا سفر مزید تاریک ہو سکتا تھا۔ میں نے جمیل سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ میری بیٹی کا باپ تھا، لیکن ہمارا رشتہ اب صرف اس حقیقت تک محدود تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی محبت، عزت یا نرم گوشہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ میرا محافظ نہیں تھا، بلکہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی چپ رہا۔ اس کی یہی خاموشی اس کی سب سے بڑے جرم کی علامت تھی۔ عدالت میں جب خلا کے کاغذات پہ دستخط ہوئے تو ایک لمحے کو میرے دل میں خالی پن سا محسوس ہوا۔ شاید اس بات کا احساس کہ میرا ماضی واقعی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک تعلق کو ختم کر دیا تھا جس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ میں جمیل کے رشتے سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن میرے بچے ہمیشہ کے لیے اس سے جڑے رہنے والے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ قانونی طور پہ میری بیٹی کی کسٹڈی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ وہ جمیل تھا۔ وہ ہمیشہ آسان راستہ چنتا، اور میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا اس کے لیے کبھی بھی اولین ترجیح نہیں تھا۔ خلا کے بعد میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی ترتیب دینا شروع کی۔ میں اپنے والدین کے گھر آ چکی تھی جہاں میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس سکون کے ساتھ میں کئی سوال بھی ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے تنہا نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ لینا ہی تھا، لیکن سب سے زیادہ ضروری میرے بچوں کا مستقبل تھا۔ میں جو بھی قدم اٹھاتی وہ صرف میری ذات تک محدود نہیں رہنے والا تھا، بلکہ اس کا اثر میرے دونوں بچوں کی زندگیوں پہ بھی پڑنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شکیل نے ایک بار پھر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ ہر روز میرے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا، کبھی کھلونے، کبھی کپڑے، کبھی صرف ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے۔ اس کا رویہ ہمیشہ نرم اور خیال رکھنے والا ہوتا۔ وہ مجھ سے بار بار کہتا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ میں ایک بار پھر دل سے کسی پہ یقین کر لوں۔ میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ میں فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کچھ وقت چاہتی ہوں، میں اس کا رویہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ واقعی اپنی باتوں میں سچا ہے یا نہیں۔ اگر مجھے لگا کہ وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے واقعی سنجیدہ ہے تو میں اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اب 2 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ہر روز میرے بچوں سے ملنے آتا۔ وہ صرف ایک نگران کی طرح نہیں بلکہ ایک حقیقی باپ کی طرح ان کا خیال رکھتا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا، انہیں وقت دیتا، اور سب سے بڑھ کے انہیں تحفظ کا وہ احساس دیتا جو ان کے اصل باپ سے انہیں کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بچے بھی اس کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ میرا بیٹا جو شکیل کی اپنی اولاد تھا وہ تو پہلے ہی اس کے قریب تھا، لیکن میری بیٹی بھی اب اس کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے مجھے سکون بھی ملتا اور ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ میں خود کو بار بار سوالوں میں گھرا محسوس کرتی۔ شکیل واقعی وہ شخص تھا جس پہ میں اعتماد کر سکتی تھی۔ میرے گھر کے لوگ، میرے والدین، میرے بہن بھائی، سب مجھے یہ سمجھاتے کہ اگر مجھے دوسری شادی کرنی ہے تو شکیل سب سے بہتر انتخاب ہے۔ وہ پہلے ہی میرے بچوں سے جڑا ہوا ہے، وہ ایک بچے کا حقیقی باپ ہے اور دوسرے کا چچا، تو قانونی اور شرعی طور پہ بھی وہ میرے بچوں کے قریب ہی رہے گا۔ یہ سب دلائل واقعی ٹھوس تھے۔ میں نے بھی اس بات پہ غور کرنا شروع کیا۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کی تو میرے بچے شاید کبھی اس کے ساتھ مکمل طور پہ نہیں گھل سکیں گے، لیکن شکیل کے ساتھ کم از کم وہ رشتہ اور مانوسیت پہلے سے موجود تھی۔ وہ پہلے ہی میری زندگی کا حصہ تھا، چاہے مثبت یا منفی طور پہ۔ لیکن کیا میں اس پہ دوبارہ یقین کر سکتی تھی؟ یہی وہ سوال تھا جو مجھے سب سے زیادہ الجھا رہا تھا۔ ان 2 مہینوں میں شکیل نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، نہ کبھی جلد بازی دکھائی، نہ کبھی زبردستی کی کوشش کی۔
وہ ہر وقت ایک بات دہراتا کہ وہ مجھے وقت دینا چاہتا ہے اور وہ صبر کرے گا جب تک میں اس پہ مکمل اعتماد نہ کر لوں۔ وہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا تھا، بلکہ وہ اپنی محبت کو الفاظ کے بجائے عمل سے ثابت کر رہا تھا۔ شاید اسی سب کچھ کو دیکھ کے میں بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں نے خود سے کئی بار سوال کیا، آیا میں واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں؟ میں نے خود کو کئی بار یہ کہتے سنا کہ مجھے اسے ایک اور موقع دینا چاہیے، لیکن پھر میرے دل کا دوسرا حصہ مجھے خبردار کرتا کہ میں جلدی نہ کروں۔ میں جانتی تھی کہ ایک بار غلط فیصلہ کر لینا نہ صرف میری زندگی کو متاثر کرے گا بلکہ میرے بچوں کی پوری دنیا بدل جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر کسی ایسے ماحول میں پرورش پائیں جہاں ان کی ماں پریشان ہو، جہاں گھر میں بے یقینی ہو، جہاں ایک بار پھر دھوکہ دیا جا سکتا ہو۔ ابھی تک میں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کم از کم 1 یا 2 سال اس کا رویہ دیکھوں، یہ جانچوں کہ آیا وہ واقعی میرے اور میرے بچوں کے ساتھ سنجیدہ ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے والدین کو بھی یہی بتایا کہ میں اس بار کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہتی۔ شکیل نے جب یہ سنا تو وہ مسکرایا اور کہا کہ وہ میرا انتظار کرے گا، چاہے کتنا بھی وقت لگے۔ اس کی اس بات نے میرے دل میں تھوڑی اور نرمی پیدا کر دی۔ شاید وہ واقعی بدل چکا تھا، شاید اس کی محبت سچی تھی، لیکن شاید میں ابھی پوری طرح یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی بھی سوچ رہی تھی کیونکہ اس بار میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ صرف میں خود نہیں تھی بلکہ میرے 2 بچے بھی تھے۔ میں ان کے مستقبل کے ساتھ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں شکیل کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر لوں یا میں کسی اور کا انتظار کروں، یا پھر اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی یوں ہی سنگل مدر بن کے گزار دوں؟